انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا ہی پریشان ہے، اگر وہ انسان خود پریشان ہے تو اگر خوش ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے جی۔ میں کیوں کہوں کہ صدمے دشمن کی جان پر ہیں جب اپنی جان پر ہیں سارے جہان پر ہیں۔ جب اپنی جان پر ہیں سارے جہان پر ہیں۔ دل خوش ہو تو کوئی میت گزر رہی ہو تو انسان تھوڑی دیر کے لیے کانپتا ہے، لیکن اندر اس کا خوش ہی رہتا ہے کہ آج مجھے پیسے ملے ہیں، فلاں چیز میں مجھے حاصل ہوئی ہے، تو اس کا غم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہنستا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غمگین ہو تو بارات بھی گزر رہی ہو تو اس پر اس کی خوشی کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی دنیا ہے دل کی۔ مرزا بے دل کہتا ہے، ساتھ ساتھ چلوں گا، درون تست اگر خلوت و انجمن است، اگر کوئی خلوت ہے، کوئی محفل ہے، کوئی خلوت ہے تو تیرے دل کے اندر ہے۔ درون تست اگر خلوت و انجمن است، بروز خویش کجا می روی جہاں خالی است۔ محفل تمہارے اندر ہے، اپنی دنیا کے من کی دنیا کو چھوڑ کر، اندر کی دنیا کو چھوڑ کر باہر کیوں جا رہے ہو؟ یہ جہان تو خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جہان تو خالی ہے۔ غم آپ کے اندر ہے تو ساری دنیا غمگین ہے۔ اگر آپ کے اندر خوشی ہے تو ساری دنیا خوش ہے۔ تو آپ کی دنیا اگر آباد ہے، یہی صوفیاء نے سکھایا، یہی صوفیوں نے سکھایا۔ پہلا جواب صاحبزاد صاحب جو فرما رہے تھے کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ آج کل کے مسلمانوں کی دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے۔ اندر کی آبادی ختم ہے، یہ باہر کی آبادیاں ہیں۔ یہ آبادیاں نہیں ہیں، آبادی اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے؟ ہم سوچیں، کیا ہم اس ارشاد گرامی کے مطابق اپنے دل کے سکون کا کوئی سامان مہیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سکون اللہ کے ذکر میں ڈھونڈا ہے کبھی؟ ہم تو دنیا کی طلب میں ہیں۔ کیا آپ کیا میں، دونوں ہیں غرض غلام، تو کیا میں کیا۔ دونوں ہیں ہوس غلام، تو کیا میں کیا۔ دونوں کی خرد ہے خام، تو کیا میں کیا۔ دونوں کی خرد ہے کام۔ تو ہم دنیا کی طرف مائل ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف نہیں۔ تو اصل میں اللہ کا ذکر ہے۔